لیٹسٹ ورژن جناب پروفیسر غامدی صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ بھی قرآن حدیث کی, میں مانتا ہوں قرآن حدیث کو, قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث, لیکن آپ دیکھو قرآن حدیث کے نام پہ روزے کا بیڑا غرق, جمعے کی نماز کا انکار کر دیا. اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, انہوں نے کہا غامدی صاحب نے کہا جمعہ بادشاہ پڑھائے گا یا بادشاہ کا نائب پڑھائے گا, غیر مسلم ریاستوں میں نہ بادشاہ ہے نہ بادشاہ کا نائب ہے, جمعہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اسلام کا قانون, شریعت کا قانون یہی ہے کہ جمعہ ایک تو ہوگا وہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی, دوسرے یہ کہ جو لوگ ان کی حکمرانی کا نظم چلا رہے ہیں وہی جمعے کا اہتمام کریں گے, خود آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا اور وہ آ کے جمعے کا خطبہ دے گا. تو آپ اگر جمعہ پڑھیں, مسلمانوں نے جمعے کا اہتمام کیا اچھی بات ہے, نہ پڑھیں تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں. اور پھر دلیل کیا دی ہے کہ اسلاف میں, صحابہ کے دور میں, تابعین میں تو خلیفہ پڑھایا کرتا تھا, حجاج بن یوسف پڑھایا کرتا تھا. اور بھائی وہ حجاج بن یوسف ہونے کے باوجود اس کو جمعہ پڑھانا آتا تھا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھائی, وزیر اعظم آ کے پڑھا دے, ہم اڑ جائیں گے. آتا کہاں ہے پڑھانا وزیر اعظم کو؟ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ گورنر نہیں پڑھا رہا تو امام بھی نہیں پڑھائے گا؟ آپ جمعے کو ہی, قرآن کی آیت ہے کہ تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے, جمعے کی طرف دوڑ کے آؤ تم. تو یہ سب جو ہے نا, روزے کے کتنی بڑا انکار کر دیا غامدی صاحب نے. اس سال رمضان کے دوران طلبہ کے GCSE کے امتحانات آ رہے ہیں, روزے بہت لمبے ہیں, طلبہ کے امتحان پر اثر ہونے کا اندیشہ ہے, کیا طلبہ رمضان کے روزے مؤخر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. کسی بھی ضرورت کے تحت, مشقت کے تحت آپ روزے مؤخر کر کے دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں. بلکہ اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جو بعض مغربی ملکوں میں پیدا ہو جاتی ہے یا شمال کے بعض ملکوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ روزہ بہت لمبا ہو جاتا ہے یا بہت سخت ہو جاتا ہے, تحمل اس کا ممکن نہیں ہوتا, تو اس میں بھی آپ رمضان کو مؤخر کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے موسم میں روزے رکھ سکتے ہیں. قرآن نے روزے کی اجازت دی ہے دو صورتوں میں, ایک سفر میں اور ایک بیمار میں. امتحان کل ہے آپ کا, روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اور جو حدیث پیش کی ہے وہ سفر سے متعلق ہے جس میں نبی نے روزہ توڑنے کا حکم دیا, اور جہادی سفر تھا وہ. تو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, کوئی موسیقی کو جائز کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں گانے بجاؤ, کوئی دلیل سب کے پاس ہوتی ہے, لیکن اس دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی ہوتی. اس کے دلیل کا مفہوم کیا ہے, یہ کس موقع کے لیے, یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا کے جا چکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت میں دو طبقے پیدا کیے ہیں, ایک جو میری حدیث کا مطلب جانتے ہیں اور ایک وہ جو صرف حدیث جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے. کیا حدیث ہے وہ؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ, فرمایا کچھ علم کی بات جانتے تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم اپنی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں فقہا کو فالو کرو, فقہائے کرام کو فالو کرو جو زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے, اور ان کا فقہ مرتب ہے, ہر چیز مل بھی جائے گی اس میں آپ. ورنہ آپ جو آج کے اسکالرز ہیں نا, 4 اسکالرز کو بٹھا دو آپ, 4 اسکالرز کو, اور پھر ان کے درمیان آپ ذرا بحث چھیڑ کے دیکھو, مرغوں کی لڑائی نہ ہو تو میرا نام بدل دینا. وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا.